سورۃ الاحزاب. احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں. تو احزاب زیادہ سے گروہ، زیادہ سی جماعتیں. یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور پانچویں سال کے درمیان نازل ہوئی مدنی صورت ہے. اس کے پس منظر میں 4 واقعات بڑی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. اگر یہ 4 واقعات ابھی آپ سمجھ لیں تو اس کے بعد جب صورت پڑھیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ زیادہ آتی جائے گی. پہلا واقعہ یہ تھا کہ جنگ خندق جس کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام جنگ احزاب بھی ہے، 5 ہجری میں ہوئی تھی. اس کا کافی سارا واقعہ ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا ہے. تو یہاں پر جو سورت کا نام ہے اسی وجہ سے رکھا گیا کہ یہ احزاب، جنگ احزاب جو ہوئی ہے اس کے نام پر اس کا نام ہے. بدر اور احد کی جب ناکامیاں قریش کو ہوئیں تو انہوں نے کیا کیا، پہلے تو یہ قریش والے لوگ آ رہے تھے نا، قبیلہ قریش کے لوگ آ رہے تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ عرب کے دوسرے جو قبیلے تھے ان کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ایک متحدہ محاذ بنایا اور ساروں کو کہا کہ ہم اکٹھے مل کر مدینہ پر حملہ کرتے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ اس طرح سے محاذ بنا رہے ہیں اور سارے اکٹھے ہو رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی. اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے. اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو جس آزمائش، شدید آزمائش تھی، چھوٹی آزمائش نہیں تھی، بہت شدید آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، ان جو گزری وہاں پر، اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں آئے گا. ایک واقعہ یہ ہو گیا. دوسرا اہم واقعہ ہے جنگ قریظہ. قریظہ جو ہے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں، یعنی آس پاس آبادیاں جو تھیں ان میں آباد تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب کی، مدینہ آپ تشریف لائے، تو آپ نے تمام یہودیوں سے ایک امن معاہدہ کیا تھا. اس امن معاہدے کا حصہ ایک شک یہ بھی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے. یعنی ہم یہاں رہیں گے تو جو ہمارے دشمن ہوں گے ہم ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے. تو اس معاہدے کے تحت یہودیوں کا کام نہیں تھا کہ وہ جو قریش لشکر لے کر آ رہے ہیں اس لشکر کی مدد کرتے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے دشمن تھے. تو انہوں نے ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس وعدے کا پاس نہیں رکھا، بدعہدی کی اور ان کے ساتھ ساز باز کی، ان کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کو، جیسے آستین کا سانپ ہوتا ہے کہ مسلمان تو ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے میثاق میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہمارے پاس رہتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، مدینہ کے آس پاس رہتے ہیں، تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن انہوں نے ان کا ساتھ دیا، قریشیوں کا. انہوں نے خفیہ طور پر ساز باز کی اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم لوگ ادھر سے آؤ تو پیچھے سے ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے. تو جب یہ غزوہ احزاب ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ ان پر، بنو قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا قلع کما کریں. چنانچہ پھر آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا اور اس کے نتیجے میں بہت سے بنو قریظہ کے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار. تو یہ واقعے کی تفصیل بھی اس صورت میں آئی ہے. تیسرا اہم واقعہ جو یہاں اس صورت میں جس کا ذکر آیا وہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ میراث میں بھی حصہ پاتا تھا. اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اس کی متعلقہ یا بیوہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ وہ اس کو اپنے بہو کے درجے میں ہی رکھتا تھا اور بڑا اس کو معیوب سمجھتے تھے کہ اس عورت سے نکاح کیا جائے.
حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایسی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ تو عربوں کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھیں کہ ان کا خاتمہ زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا، ضروری تھا کہ اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی جو متعلقہ ہیں، حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی تھی، حضرت زینب بنت جہش کو، تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ یہ نکاح جو تھا، حضرت زینب جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، لیکن انہوں نے خود نبی کریم نے خود ان کا نکاح حضرت زید اپنے منہ بولے بیٹے سے کر دیا تھا، لیکن ان کا نباہ نہیں ہو سکا، کیونکہ زینب جو تھیں وہ اعلیٰ اپنے آپ کو اعلیٰ خاندان کا فرد سمجھتی تھی، قریش سے تھیں، بنو ہاشم سے تھیں اور سرداروں کی بیٹی تھیں، تو ان کے ذہن میں یہ تھا ایک اپنا معاشرتی جو ہوتا ہے، اپنا اہمیت کا ایک احساس ہوتا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر پاتی تھیں کہ زید جو ہیں، اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہوا تھا، لیکن وہ یہ ایک جگہ پر تو ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا نا، کہ پہلے وہ غلام آئے تھے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا، تو وہ بس اس بات سے ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی، سمجھوتا نہیں کر پائیں کہ ایک غلام کے ساتھ وہ زندگی گزاریں، تو بس یہ ان کا کوئی مسئلہ تھا۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ جب زید ان کو طلاق دے دیں تو آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مخالفت کا سامنا کیا ہوگا۔ عرب کا جو یہ معاشرہ تھا، ان لوگوں نے اتنے تانے دیے، اتنی باتیں کی کہ دیکھیں انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، بہو اصلی تو نہیں تھی، سگی تو نہیں تھی، منہ بولا بیٹا تھا، تو اللہ پاک نے اس بری رسم کو توڑنے کے لیے یہ نکاح فرمایا، اور اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے حکم دے دیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹوں جیسے نہیں ہیں، ان کو میراث کے احکام بھی ان پر نہیں آتے، وصیت کے جو یہ شادی بیاہ کے احکام بھی ان کے اوپر نہیں لاگو ہوتے ویسے ہی جیسے کہ سگوں کے ہوتے ہیں، تو یہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک نے دینی مصلحت کے تحت، بہت بڑا صبر آزما مرحلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پورے معاشرے میں آپ کے اس عمل کو وہ لوگ بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے آپ نے سر جھکا دیا۔ اور پھر اسی نکاح کا جب ولیمہ تھا، اسی ولیمے کے دن پردے کے احکامات بھی اللہ پاک نے نازل کر دیے۔ چوتھا واقعہ جو ہوا، اہم واقعہ اس صورت کے پس منظر میں، وہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کے سرد و گرم حالات میں حضرت وسلم کا پورا ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا، کبھی بھی شکوہ زبان پر نہیں لائیں۔ 9 ازواج آپ کی 11 تھی پہلے، پھر اب 2 کا انتقال ہو گیا، تو 9 اس وقت تھیں۔ تو انہوں نے ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرد و گرم حالات میں ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یہ تھا کہ فرماتی ہیں امہات المومنین کہ کبھی بھی کسی گھر میں مسلسل 3 دن کھانا نہیں پکا، یعنی چولہا نہیں جلا، چولہا ہی نہیں جلا، کھانے کو کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 3 دن مسلسل کوئی پک گیا ہو، ہمیشہ کبھی ہوتا اور کبھی نہ ہوتا۔ تو جب اب فتوحات ہونے لگیں تو لوگوں کو غلام اور باندیاں اور مال غنیمت ملا، تو کئی لوگ جیسے اب یہ یہود کا علاقہ بنو قریظہ کے ساتھ ہوئی تو ان کی چیزیں بھی جو ہیں مال غنیمت پہ ملی، احد کی جنگ میں کچھ مال غنیمت ملا، کچھ بدر کی جنگ میں مال غنیمت ملا۔ تو جب یہ فتوحات ہو گئیں غزوہ خندق کے بعد بھی جو بھی مال غنیمت ہاتھ آیا، تو اب ان ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سب لوگوں کو تھوڑی وسعت حاصل ہو گئی ہے تو ہمیں بھی کچھ وسعت مل جائے، یعنی نان نفقہ جو ہے ہمارا بھی کچھ بڑھا دیا جائے۔ تو بظاہر تو یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، بظاہر تو جائز مطالبہ تھا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام ایسا مقام بلند تھا کہ وہ اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا ان کا مقام۔
ان کو یہ یعنی جو اللہ نے بلند مقام دیے تھے ان کی شان کے لائق نہیں تھا کہ وہ نفقے کے زیادہ کرنے کا مطالبہ کرتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ اختیار دیا، اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک دفعہ زبان سے انہوں نے بات کی ہے تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو دنیا چاہیے تو پیغمبر جو ہے تمہیں طلاق دے دیتا اور تم الگ ہو جاؤ. کیسا ان کے لیے آزمائش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے گھرانے نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم تو ان چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتے جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں. تو پھر دوسرا بات یہ کی گئی کہ اگر تم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ساتھی ہو اور آخرت کے انعام کے طلبگار ہو تو پھر اس قسم کے مطالبے آپ کو زیب نہیں دیتے. تو تمام ازواج مطہرات نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہی کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتی ہیں، ہمیں دنیا سے کچھ بھی سروکار نہیں ہے، ہم آئندہ ایسا کوئی بھی مطالبہ نہیں کریں گی، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی جینے کو ترجیح دیتی ہیں. تو یہ واقعات اس میں آئے. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے واقعے پر کفار و منافقین نے آپ کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، اعتراضات کیے. تو اس صورت میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بتایا اور بتایا کہ آپ کی تعظیم اور تکریم اور اطاعت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، اس کا حکم دیا اور واضح فرمایا کہ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کے یہ اعتراضات آپ کے مقام بلند میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے. شروع کرتے ہیں ہم سورت. یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے ہے، تو جب آپ یہ آیات آئیں گی تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے تقوی رکھنے کا اور ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانو. بے شک اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے. یہ اس آیت کا جو مطلب ہے، تعلق یہ ہے کہ کافر اور منافق لوگ آپ کو یہ تجویز پیش کرتے ہیں، جو بھی تجویزیں پیش کر رہی ہیں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کو بھی خوش کریں اور اللہ کو بھی خوش کریں. اللہ تعالیٰ نے دو دل تو نہیں بنائے نا کہ ان کو بھی ان کی رضا کا بھی خیال کرو اور اپنے اللہ کی رضا کا بھی خیال کرو. لیکن ایک بات یہ بھی ایک مطلب اس کا ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل رکھے ہوں تو ایک دل انسان اللہ کو دے دے اور دوسرا دل کسی اور کو. ایک دل میں ایک ہی محبت سمائے گی. اور اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا پیغمبروں سے کہ وہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی محبت بھی دل میں رکھیں. یہ بات سمجھنے کے لیے میں آپ کو دو مثالیں دیتی ہوں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں کتنا شدید تھے، زیادہ تھے. اللہ پاک نے ان کی محبت کو آزمانے کے لیے انہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دے دیا. بیٹا بھی وہ جو کہ ان کے بڑھاپے کی پہلی اولاد تھی. 86 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. تو وہ ان کو کتنا پیارا تھا. تو اللہ پاک نے ان کو ان کی محبت کو جانچنے کے لیے اور یہ کہ خالص اللہ ہی کے لیے محبت ہو، پہلے اس بیٹے کو اللہ پاک نے کہا کہ وہاں پر چھوڑ آئیں، مکہ کی وادی میں چھوڑ آئیں. تو دودھ پیتا بچہ گود کا، وہاں اللہ نے ایک مصلحت تھی اللہ کی، اللہ نے اس زمین کو آباد کرنا تھا. تو اللہ پاک نے یہ نہیں دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے اور یا بڑھاپے کی اولاد ہے یا وہ کیا ہوگا. اللہ پاک نے پیغمبر کو حکم دیا اور پیغمبر نے اللہ کی محبت کے آگے، اللہ کی اطاعت کے آگے سر جھکایا. پھر وہی بچہ جب ذرا بڑا ہوا تو اس کو ذبح کرنے کا حکم مل گیا.
تو پیغمبر نے اللہ کی محبت پر بیٹے کی محبت کو غالب نہیں آنے دیا۔ دوسری مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت ہی زیادہ۔ اللہ پاک نے اسی محبت کو قربان کرنے کے لیے کہ یعقوب کا دل جو ہے وہ میری محبت سے لبریز رہے، میری محبت سے سرشار رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اور ان کے درمیان جدائی ڈالی۔ تو یہ بات اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کے دل سینے میں اللہ نے دو دل پیدا نہیں کیے۔ جہاں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ اتنا غیور ہے کہ دوسری محبت اس لیول کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ اس کے بعد آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ عربوں میں ایک یہ بھی رسم بد تھی کہ وہ اپنی بیویوں سے کنارہ کرنے کے لیے ان کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتے کہ تم میری ماں کی طرح سے ہو۔ تو یعنی کہ اب ان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات، زوجیت کے تعلقات نہیں استوار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو تمہاری ماؤں کا درجہ نہیں دیا، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تم اپنے منہ سے یہ قول نکالتے ہو۔ ذالکم قولکم بافواہکم، تم نے اپنے منہ سے یہ قول نکالا ہے، اللہ نے نہیں بنایا ایسا۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ تو وہی بات کہتا ہے جو حق ہے اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے بھی وہ سگا بیٹا نہیں بن جائے گا، نہ اس جیسے احکامات اس پر عائد ہوں گے۔ تو وہ بات بھی اب اللہ پاک نے کہہ دی کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنا دیا، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ بیویوں کے ساتھ جو یہ قسم کھا لیتے تھے اسے زہار کہتے ہیں۔ تو ظاہرون کا لفظ آیا نا، تو اصطلاح میں زہار کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے سورہ مجادلہ میں آئے گی، تو وہاں پر ہم اس کی زیادہ تفصیل پڑھیں گے۔ تو یہ منہ بولے بیٹوں کا بھی اللہ پاک نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے منہ کی بات ہے، ورنہ اللہ نے ایسے کوئی احکام جاری نہیں کیے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں، یعنی اللہ نے کہا کہ ان کے باپوں کے نام سے پکارو، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کسی کے کوئی جنگ میں قیدی ہو کر آ گیا بچہ، یا کہیں کسی کو گمشدہ مل گیا، کوئی ایسا ہوا کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں چل سکا، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی غلطی جو انسان سے ہو جائے اس سلسلے میں تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ایمان والوں کو کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی محبت تمہارے دلوں میں کیسی ہو، اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہو۔ نبی کا مقام تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہے کہ تمہاری جانیں چلی جائیں، لیکن نبی کی جان اور نبی کی عزت اور حرمت اور ناموس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور نبی کی بیویاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پیٹ کے رشتہ دار یعنی خونی جو رشتے ہیں وہ میراث کے مقابلے میں، وصیت کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ مدینہ میں جب آئے ہیں مہاجرین ہجرت کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ تو وہ بھائی چارے کا جو رشتہ تھا اس میں کچھ عرصہ تک میراث بھی تقسیم ہوتی رہی، کہ وہ سگے بھائیوں جیسا رشتہ بن گیا کہ اگر ایک انصاری مر جاتا تو مہاجر اس کی میراث پاتا تھا۔ لیکن جب اب اس وقت ضرورت تھی، کیونکہ مہاجرین جو تھے بالکل خالی ہاتھ تھے اور لٹے پٹے آئے تھے اور بہت پریشان حال تھے، کاروبار وغیرہ بھی نہیں تھے اور اجنبی تھے، تو ان کو ضرورت تھی تعاون کی، تو اس وقت تو یہ چیزیں اللہ پاک نے
ان لوگوں کے درمیان انہوں نے جیسا کیا اللہ پاک نے اس کو رائج رکھا. لیکن اب جب کہ حالات کافی بہتر ہو گئے تھے تو اب میراث کے احکام اللہ پاک نے نازل کر دیے. تو اب اللہ پاک نے کہا کہ جو خونی رشتہ دار ہیں اصل وارث وہ ہیں میراث کے. اس کے بعد دوسرے مومن اور مہاجرین کے مقابلے میں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا حصہ وراثت کی وصیت کے لیے دیا گیا اس میں سے وہ تیسرا حصہ غیر وارث کے لیے ہو سکتا ہے، جس کو انسان اپنی محبت سے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ کہہ دیا نا کہ اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ نیکی کر لو، وہ تیسرے حصے کی بات ہے. یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. کون سا عہد یہاں پر مراد ہے؟ کہ اللہ پاک نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ جو اللہ پاک تعلیمات ان کو دیں گے وہ پوری کی پوری تعلیمات ویسی کی ویسی ہی رسولوں سے جو عہد لیا کہ اپنے ماننے والوں کو اللہ کا پیغام ٹھیک تک پہنچائیں گے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تاکہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے. کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ گچھ بھی کرنی ہے، نبیوں سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا تم نے میرا پیغام میرے لوگوں تک پہنچایا تھا. ہر امت کے نبی کے سے یہ گواہی لی جائے گی. اور امتیں کیا کریں گی؟ یہ کافر امتیں جو ہوں گی یہ ساری کی ساری مکر جائیں گی، اپنے نبیوں کے بارے میں کہہ دیں گی کہ نہیں ہمیں تو کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ پوچھنا ہے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. یہاں سے وہ جنگ احزاب کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جنگ خندق کا، جو میں نے ابھی آپ کو پس منظر بتایا. یہ وہ آیت سے شروع ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، بہت سی جماعتیں تھیں یہ. تو پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. آیت نمبر 27 تک اس جنگ کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کیا گیا ہے. تو جنگ کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ بنو نذیر کے یہودیوں کی سازش سے قریش کے بت پرستوں نے یہ طے کیا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر اکٹھے حملہ کریں. چنانچہ قریش کے علاوہ بنو غطفان کا قبیلہ، بنو اسلم، بنو مرہ، بنو اشجع، بنو کنانہ اور بنو فزارہ یہ سارے قبیلے مل گئے تھے اور انہوں نے مل کر ایک زبردست لشکر تیار کیا جس کی تعداد 12 سے 15,000 بتائی جاتی ہے. تو مدینہ سٹی جو تھا اس وقت چھوٹا سا شہر تھا، اس کی تو شاید اتنی آبادی نہ ہو. یہ 12,000 کا لشکر تیار کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو جب یہ لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے شمال میں جہاں سے حملہ آور آنے والے ہیں ایک گہری خندق کھود دی جائے، کیونکہ مدینہ کا جو وقوع ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بیک پر پہاڑ لگتا ہے، احد پہاڑ. تو جدھر سے آنا تھا، شمال کی سائڈ سے آنا تھا حملہ آوروں نے، تو وہاں پر ایک گہری خندق کھود لی جائے تاکہ راستہ اتنا راستہ کھول دیا جائے، یعنی مورچہ سا بنا دیا جائے کہ یہ لوگ اسے عبور کر کے مدینہ پر چڑھائی کر ہی نہ سکیں. تو یہ خندق جو تھی صحابہ کرام نے بڑی محنت اٹھا کر 6 دن میں خندق کھودی. یہ خندق 3.5 میل لمبی تھی اور 5 گز گہری تھی. یہ جنگ پچھلی تمام جنگوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت تھی، یعنی غزوہ بدر اور غزوہ احد سے زیادہ سخت تھی، کیونکہ
اس میں دشمنوں کی تعداد 4 گنا زیادہ تھی، اور جو یہود تھے وہ بھی مسلمانوں کی یعنی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے دشمن بن کر. تو یہ مسلمان جو تھے چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے. اس وجہ سے بنو قریظہ جو تھے انہوں نے بھی، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی کہ انہوں نے بھی مسلمانوں سے کیا ہوا عہد توڑ دیا ہے اور دشمنوں کی مدد کا وعدہ کر لیا ہے. بنو نذیر نے تو ان کو دعوت دی تھی نا. بنو نذیر یہاں سے مدینہ سے نکالے جا چکے تھے، جلا وطن کر دیے جا چکے تھے، تو یہ مدینہ سے باہر جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے. وہاں سے انہوں نے ساز باز کی ان کافروں کے ساتھ اور کافروں کو اکسایا کہ تم لشکر لے کر آؤ. اب یہاں جو بنو قریظہ جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ابھی رہ رہے تھے، انہوں نے بھی بدعہدی کر دی، تو مسلمان جو تھے چاروں طرف سے گھر چکے تھے. اور موسم سردی کا اتنا شدید تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، قحط کا سامان تھا اور خندق کھودنی تھی. بھوکے حال میں بھوکے پیٹ کے ساتھ خندق کی کھدائی 6 دن تھے اور کتنی 3.5 میل لمبی کھودنی تھی. تو یہ آسان کام نہیں تھا. تو اب جب راستہ بند ہو جائے، اندر محصور ہو کر بیٹھا جائے، تو پھر اتنا تو ذخیرہ خوراک کا ہو نا کہ جب ہم اندر بیٹھیں گے، باہر نہیں جائیں گے، باہر سے کوئی چیز نہیں لا سکیں گے، تو کچھ ذخیرہ تو ہونا چاہیے تھا نا خوراک کا. لیکن مہلت ہی نہیں دی جاتی تھی. یہ لوگ اچانک ہی حملے کر دیتے تھے، اچانک ہی اطلاعات آ جاتی تھیں کہ یہ دشمن جو ہے حملہ کرنے کو آ گیا ہے. اب مسلمانوں کو 5 سال ہو گئے مدینہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بھی سکون کا میسر نہیں آیا. بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ معاملات ہوئے، اور اب یہ خندق کا معاملہ پیش آ گیا. تو اب یہ کیا ہوا کہ اندر خوراک بھی نہیں ہے، مسلمان سخت بھوک کا بھی شکار ہیں. تو دشمن جب آیا، دشمن نے کبھی خندق دیکھی کوئی نہیں تھی، ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا. ان کا خیال تھا مدینہ پر چڑھائی کریں گے اور حملہ کر کے مسلمانوں کو مار دیں گے. ان کا تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم جائیں گے تو آگے ہمیں خندق کھدی ہوئی ملے گی. تو یہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے خندق کے پار پڑاؤ ڈال دیا، اور دونوں طرف سے تیروں اور پتھروں کا تبادلہ تقریباً 1 مہینہ جاری رہا. تو جہاں سے خندق کا پارٹ تھوڑا سا کم چوڑا تھا، وہاں سے ان لوگوں نے خندق کو پار کرنے کی کوشش کی. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر انداز کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جب بھی کوئی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتا تھا تو مسلمان ادھر سے تیروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے تھے. اب 1 مہینہ گزر گیا. کافروں کے لیے بھی، وہ بھی تو اتنی لمبی مدت کے لیے نہیں آئے تھے، ان کا تو خیال تھا کہ بس ہم نے لڑنا ہے تو واپس آ جانا ہے. تو ان کے پاس بھی سامان رسد ختم ہو گیا، ان کے پاس بھی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، اور سردی نہایت شدید تھی. تو کافر بھی تنگ آ گئے کہ یہ کب تک ہم یہاں پڑے رہیں گے میدان میں، کب تک اس طرح کھلے آسمان کے نیچے ہم پڑے رہیں گے. تو مسلمان بھی بہت زیادہ تھک چکے تھے. تو آخر کیا ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جاءتکم جنودن فارسلنا علیہم ریحن، ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی. 1 مہینے کے بعد ایک رات اتنی شدید آندھی چلی، اللہ پاک نے اتنی شدید برفانی قسم کی ہوا تھی اور آندھی کی صورت وہ مسلط فرما دی. اس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے. یہ جو کفار اپنے خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے 1 مہینے سے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، چولہے تباہ ہو گئے، سواری کے جانور بدک کر ادھر ادھر بھاگ گئے، اور انہوں نے جدھر جس کا رخ منہ اٹھا ادھر کو وہ بھاگ گیا. سواریاں بھی ان کی میں ادھر ادھر بھاگ گئیں، اور یہ جب اتنا گھبرائے ہیں کہ انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، سب بھاگ گئے. تو اس آیت میں اللہ پاک نے اس آندھی کا ذکر فرمایا. اس کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ایسے لشکر بھیجے جنود لم تروہا، کہ جو لشکر تمہیں نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر بھیجے، انہوں نے دشمن کو خوفزدہ کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا. اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. یاد کرو جب وہ لشکری جو تھے تمہارے اوپر، تم اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی جو بھی تھا نیچے یہ جو تھے بنو قریظہ والے جو تھے، اور سامنے وہ یہ والا لشکر آ گیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں،
یعنی اتنی سخت آزمائش کی گھڑی تھی کہ خوف کے مارے آنکھیں پتھر آ گئی تھی، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ اس سخت آزمائش کی گھڑی میں غیر اختیاری طور پر مختلف وسوسے دلوں میں آ جایا کرتے ہیں نا، کہ ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم تو اسلام لائے ہیں، ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں اور ایسے سخت اور کٹھن حالات جو ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اور ایک دل میں یہ بھی خیال آیا کہ پتہ نہیں ہماری مدد کی بھی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دلوں میں جو خیالات آئے تو تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ اس موقع پر ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، خود اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا۔ یعنی جیسے زلزلہ ہوتا ہے نا، اوپر نیچے ہر چیز کو کر دیتا ہے، تو ایمان والوں کے دلوں کو اللہ پاک نے اتنا ہلا ڈالا جیسے کہ سخت طریقے سے زلزلہ آ جاتا ہے، بھونچال آ جاتا ہے۔ یعنی یہ ایمان کی بڑی سخت آزمائش تھی اور مسلمان ہر لحاظ سے آزمائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور ایسے موقع پر منافقین نے کیا کہا؟ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ایک طرف تو مسلمان اتنی تنگی کا شکار ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اور اس خندق کھودنے میں بھوک کی حالت میں کمریں جو تھیں دھوری ہو رہی تھیں، پیٹ اندر جا چکے تھے کہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کرتا ہٹا کر دکھایا کہ یا رسول اللہ، کمر جو ہے وہ دھوری ہو رہی ہے، پیٹ اندر چلا گیا ہے، تو لیول سیدھا نہیں ہو رہا، تو پتھر باندھ کر کمر کو سیدھا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ہٹا کر دکھایا کہ آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر اسی طرح فاقہ سے تھے اور اسی طرح قحط کا شکار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ڈبل تکلیف اٹھا رہے تھے۔ تو اب یہاں پر ایک طرف تو یہ حالات ہیں، دوسری طرف منافق جو تھے نا وہ حوصلہ توڑ رہے تھے مسلمانوں کا، بار بار کہتے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس دھوکہ ہی تھا، ابھی تک تو کوئی وعدہ آیا نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کا حوصلہ بلند ہو تو اسے ڈرا ڈرا کر اس کا حوصلہ جو ہے وہ کم کیا جائے اور اس کو خوفزدہ کر دیا جائے، تو منافقین یہ کام کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا، یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پس واپس لوٹ جاؤ۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ یہ منافقین جو ہیں، یہ لوگوں کو کہتے کہ یہاں ہمیں بلا لیا خندق کھودنے کے لیے، تو یہاں پر تمہارے رہنے کی کوئی موقع نہیں ہے، تم لوگ یہاں پر مقابلہ نہیں کر سکو گے، چلو گھر واپس لوٹ چلو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تھا لوگوں کو کہ آؤ یہاں پر خندق کھودنے کے کام میں شریک ہونا ہے، تو یہ لوگ آتے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، تو آپ ہمیں جانے کی اجازت دیجئے، کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو گیا تو ہمارے گھروں میں حفاظت کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو حالانکہ نبی اللہ پاک فرماتے وما ہی ابھی اورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، یہ بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں۔ اب جب یہ حالات پیش آ رہی ہوں، ایسے تنگی کے حالات ہوں، تو اسرت کا زمانہ ہو، تو مسلمانوں نے ایک جگہ، جس جگہ خندق کھود رہے تھے، مستند روایات میں آتا ہے کہ ایک جگہ جب خندق کھود رہے تھے تو وہاں بیچ میں ایک سخت چٹان آ گئی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ بے نفس نفیس وہاں تشریف لائے اور آپ نے اپنے دستے مبارک میں کدال لے کر یہ آیت پڑھی وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور کدال سے چٹان پر ضرب لگائی تو 1/3 چٹان ٹوٹ گئی۔ اب پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے تو جو سخت چٹان آتی ہے تو کتنی ہیوی مشینری ہوتی ہے جو کہ پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال کی ضرب لگائی تو 1/3 چٹان ٹوٹ گئی اور اس میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی جس میں آپ کو یمن اور کسرا کے محلات دکھائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس روشنی میں دیکھا کہ یمن اور کسرا جو ایران کا بادشاہ اس کے محل تک آپ کو نظر آئے. پھر دوسری ضرب لگاتے وقت آپ نے اسی آیت کو پورا پڑھا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اور دوسری ضرب لگائی تو چٹان کا ایک اور حصہ ٹوٹا اور دوبارہ روشنی ظاہر ہوئی جس میں آپ نے روم کے محلات دیکھے. پھر تیسری ضرب پر چٹان پوری ٹوٹ گئی اور جب چٹان ٹوٹی تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن، ایران اور روم کے محلات دکھا کر یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ سارے ملک میری امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے. منافقین نے جب یہ سنا کہ حالت تو یہ ہے کہ اپنا اور اپنے شہر کا دفاع کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ ایران، روم اور یمن کے محلات فتح ہوں گے، تو مذاق اڑایا انہوں نے. کہنے لگے کہ یہ وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. مسلمانوں کو، یثرب والوں کو کہنے لگے کہ واپس لوٹ چلو. اب یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر 14 ہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی رہیں گے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں تو ہمیں واپس جانا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی دشمن اب گھروں میں گھسے گا اور فساد پھیلائے گا نا، تو یہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، پھر یہ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، پھر یہ دشمن کا ساتھ دیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. مسلمانوں کی استقامت دیکھیں، اتنے سخت حالات میں اپنے ایمان کو پختہ کیے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہے. اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خندق بھی کھودی، پہرے بھی دیے، اور پھر محاصرہ جب ہوا تو تب بھی پہرے پر کھڑے رہے. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا، ان لوگوں نے، بنو قریظہ والوں نے، کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ضرور ہوگی. اب تو یہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اس وعدے کی باز پرس ضرور کرے گا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا سا ہوگا. کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے. اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے اور نہ کوئی مددگار. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم. یہ ایک ایسے منافق کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گھر میں کھانے پینے میں مشغول تھا، اور اس کا مخلص مسلمان بھائی جو جنگ میں جانے کے لیے تیار تھا وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تم اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو، یہاں میرے پاس آؤ، اطمینان سے میرے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہو جاؤ. تو یہ ایک منافق جو اپنے بھائی کو روک رہا تھا، اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ خود تو یہ آتے نہیں اور آتے ہیں تو بہت کم آتے ہیں. اشحتن علیکم، اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے آتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ لالچ رکھتے ہوئے آتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مال غنیمت ہمیں مل جائے گا، تو اس لالچ میں آ جاتے ہیں. اور جب کبھی خطرے کا موقع آتا ہے تو تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. موت کی غشی میں آنکھیں کیسے پتھرا جاتی ہیں، چکرا جاتی ہیں. تو جب مسلمانوں پر کوئی خطرہ آتا ہے تو یہ ایسے ان کی آنکھیں جو ہے نا پھٹ جاتی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کی ہرس میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. مال غنیمت لینے کے لیے نا چرب زبانی سے کام لیتے ہیں اور اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی تھا نہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے لشکر ابھی گئے نہیں،
اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اب یہاں پر جیسے حالات آ رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، تو اس میں جو کسی کے دل میں اگر کوئی شک آ گیا، کوئی شبہ آ گیا، کسی کو وسوسہ آ گیا، تو اللہ پاک نے یہ مومنوں کو کہہ دیا کہ سب سے بہترین نمونہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ہے، ان کو فالو کرو، ان کو دیکھو، ان کی پیروی کرو۔ تو جو کوئی ان کی پیروی کرے گا وہی جس کا ایمان ہوگا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور امید رکھتا ہوگا کہ آخرت میں اس کو اجر ملنا ہے، تو اللہ کو کثرت سے وہ یاد کرتا ہوگا۔ اور جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں، جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے، یعنی اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پہلے منافقوں کا بتایا نا کہ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو ان کی کیا حالت ہوئی، تو اب ایمان والوں کا بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، تو مومنوں نے کیا کہا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا کہ لشکر آئیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابع داری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا۔ منافقین تو ڈر گئے اور دھوکہ دہی کہنے لگے وعدوں کو، اور مومنین نے کہا کہ یہ تو اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا ہے، تو ان کے ایمان میں اور تابع داری میں اور اضافہ ہو گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ نذرانہ پورا کرنے میں یہ حضرات جو کہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جانیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے پیش کر دیں گے، یعنی شہادت کا وعدہ کر کے آئے تھے، شہادت کا جذبہ لے کر آئے تھے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، تو کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنے اس وعدے کو پہنچ چکے ہیں، یعنی اپنے نذرانے پیش کر چکے ہیں، اور ابھی جو باقی لوگ ہیں وہ انتظار میں ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں بھی شہادت کا موقع ملے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو وعدے کیے، سچے وعدے کیے، انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب بھی اگر کوئی منافق سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ کس طریقے سے وہ آئے تھے لشکر جماعتیں اکٹھی کر کے، اللہ پاک نے اب جب آئے ہیں تو وہ ان کو غیظ و غضب ہوا کہ ہم لوگ کیا سوچ کر آئے تھے اور ہمیں آگے خندق مل گئی ہیں، اور اس طریقے سے وہ بیٹھے رہے 1 مہینہ پڑاؤ ڈال کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو غصے اور جو غیظ وہ لے کر آئے تھے اسی کے ساتھ اللہ نے ان کو پسپا کر دیا، انہیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود ہی کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ یہ ساری لڑائی کس نے جتوا دی؟ اللہ پاک نے جتوا دی۔ اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی، یعنی بنو قریظہ نے، اللہ انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا۔ یہ قلعوں میں بند ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں نیچے اتار لایا۔ اس سے یہ ہوا، انہوں نے جو معاہدہ توڑا تھا، تو اللہ پاک نے جب یہ جنگ ختم ہوئی، جنگ احزاب تو ختم ہوئی، تو اللہ نے حکم دیا کہ انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے منصوبے بنائے تھے، تو اب اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پیش قدمی کرتے، انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں محصور کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کی طرف پیش قدمی کریں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے تو انہوں نے جو محصور کیا ہوا تھا اپنے آپ کو قلعوں میں، تو 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ پھر دیکھا انہوں نے کہ اندر خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا، تو
اب تو ہمیں نیچے اترنا ہی پڑے گا۔ تو آخر کار پھر یہ قلعوں سے نیچے اتر آئے، اور انہوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا فیصلہ ہم منظور کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو لڑنے والے مرد ہیں انہیں قتل کیا جائے گا، تو اور عورتوں اور نابالغ بچوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ ان کی تورات کے بالکل عین مطابق تھا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ پاک نے آپ کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی ان دشمنوں کے مقابلے میں جن کو اللہ تعالیٰ قلعوں سے نیچے اتار لایا تھا۔ تو ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اور بڑی تعداد میں پھر یہ ان کے قیدی بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ تو جو بھی ان کا مال اسباب تھا وہ پھر مسلمانوں کو غنیمت میں ملا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی زمین ابھی وہاں تک تم نہیں پہنچے، وہ خیبر ہے، وہ ابھی بعد میں ہوگا۔ تو ابھی اس کا بھی اللہ نے پہلی بشارت دے دی کہ اللہ نے تمہیں اس کا بھی وارث بنا دیا۔ اب یہاں پر جو آیت آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، جو میں نے ابھی آپ کو پس منظر بتایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اب یہ دیکھیں کہ کیسا فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کو فتوحات کے بعد کچھ خوشحالی ملی ہے تو تھوڑا سا ہمارا بھی نفقہ جو ہے بڑھا دیا جائے، اور انہوں نے ایک مرتبہ اس خیال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا تھا، اور مثال یہ دی تھی کہ کیسر و کسریٰ کی بیگمات بڑی سج دھج کے ساتھ رہتی ہیں، ان کے لیے خدمت کی کنیزیں بھی موجود ہیں، تو ہمارے نفقے میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کافی تکلیف پہنچی تھی کہ آپ نے ان کو یہ بتانا چاہا کہ تم اپنے آپ کو کیسو کسریٰ کی بیگمات پر قیاس کر رہی ہو اور مجھے کیسو کسریٰ کے بادشاہوں پر قیاس کر رہی ہو، حالانکہ میں تو نبی ہوں۔ ان سے کیسر و کسریٰ کی دولت اور محلات اور ان کی عیش و آرام سے میرا کیا واسطہ؟ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند آئی اور یہ مطالبہ ان کے شایان شان نہیں سمجھا گیا، اس لیے قرآن پاک نے یہ ہدایت دے دی کہ اگر پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے سوچنے کا یہ انداز بدلنا ہوگا، دوسری عورتوں کی طرح تمہاری نظر دنیا کی سجدت پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے نتیجے میں آخرت کی بھلائی پر نظر ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ان پر یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت کو پسند کریں گی تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو کھلا اختیار ہے کہ وہ آپ سے علیحدگی کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ آپ ان سے علیحدگی کر لیں۔ اس صورت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی تلخی کے ساتھ نہیں کہہ رہے بلکہ سنت کے مطابق جوڑوں وغیرہ کے تحفے دے کر خوش اسلوبی سے رخصت فرمائیں گے۔ چنانچہ ان آیات کے احکام کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو یہ پیشکش فرما دی، اور تمام ازواج نے اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے ہی کو پسند کیا، خواہ اس کے لیے کیسی تنگی ترشی برداشت کرنی پڑے۔ اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اس کو الگ سے اللہ نے خطاب کیا، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ حالانکہ ازواج مطہرات کا مقام اس عام عورتوں سے بہت بلند ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کریں گی تو انہیں ثواب بھی دگنا ملے گا، اور گناہ کریں گی تو اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے کہا کہ چونکہ وہ ایک ماڈل ہیں، عام مومن خواتین کے لیے ایک نمونہ ہیں، اس لیے ان کو یہ اللہ پاک نے زیادہ سختی سے کہا کہ تمہاری طرف سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔
وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعدار بن کر رہے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم ثواب بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ یعنی اس آیت میں خواتین کو غیر محرم مردوں سے بات کرنے کا طریقہ بتایا گیا، تو اس میں جان بوجھ کر نزاکت اور کشش پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ غیر مرد کے ساتھ اول تو باتیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت اس سے بات کرنی پڑے تو پردے میں اور بڑے یعنی کھرے انداز میں۔ یہ جو باہر ہم لوگ اپنا اخلاق دکھاتے پھرتے ہیں نا دکانداروں کے ساتھ، اور بڑے نرم انداز میں اور پلیز اور سر اور بھائی اور یہ اور وہ کہہ کر، تو اللہ پاک نے اس سے منع کیا۔ کھری کھری بات کریں تاکہ اگر کسی کے دل میں روگ ہو، کوئی خیال ہو، کوئی وسوسہ بھی ہو کسی بھی بارے میں، تو وہ اس کا سارا دور ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، وہ کوئی شک میں آنے لگے تو ایسی بات کرو جو بھلائی والی ہو، یعنی جان بوجھ کر ایسے انداز نہیں اپنانے چاہیے۔ اور عام لوگوں کو عام گفتگو میں خواتین کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ترنم کے ساتھ غیر مردوں کے سامنے اشعار پڑھنا یا گانا، یہ جو لوگ اب سمجھتے نہیں اس کو برا، یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اگر عام بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو گانوں کی اور لوگوں کو اپنی آوازیں سنانے کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ یعنی اس آیت نے کیا بتایا کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اگر عورت حاجت کے لیے ضروری کام کے لیے باہر جائے گی تو پردے کے ساتھ باہر جائے گی۔ اور یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ یا نساء النبی، نبی کی بیویوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کی سے بڑھ کر ہم طاہر ہیں اور پاکیزہ ہیں، اور ہماری آنکھیں اور ہمارے دل ان سے بڑھ کر باحیا ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نگاہ کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو نبی کی بیویوں سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پاک بازی کا دعویٰ نہیں کر سکتا نا۔ ان کو اللہ پاک نے یہ ہدایات دے دی ہیں۔ تو عام عورتوں کے لیے اصل میں یہ ہوتا ہے نا، کسی کو ایک کو ہدایت دی جاتی ہے جو سب کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے آپ اپنے سارے بچوں میں ایک کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے تمام خواتین کو مخاطب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کو، اور ان کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے تمام خواتین مسلم خواتین کو یہ ہدایت دے دی۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جاہلیت کی عورتیں جو تھیں وہ ایسے کیا کرتی تھیں، بے حیائی کے ساتھ بناؤ سنگھار کر کے غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھیں، تو ویسے زیب و زینت تم اختیار نہ کرو، تم پردے کا لحاظ رکھو اور پردے کے ساتھ باہر جاؤ۔ تو اب آپ خود ہی اپنے معاشرے کا حال دیکھ لیں کہ بے حیائی کے معاملے میں جاہلیت والی یہ بات، بناؤ سنگھار کرنے والی یہ بات اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جاہلیت کو بھی مات دے دیا گیا ہے۔ اچھا جی، آگے یہ آیت کو مکمل کر لیں، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آگے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور اے نبی کے اہل بیت گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنے، یہ اہل بیت کا ذکر آیا نا کہ اے اہل بیت اللہ پاک آپ کو گندگی سے، شیطان کی گندگی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اہل بیت میں انسان کے گھر والے شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ان ساروں کو اپنی چادر میں اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور یہاں یہ بھی واضح رہے کہ مکمل پاکیزگی سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام کی طرح کے گناہوں سے معصوم ہو جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے متقی بن جائیں گے کہ گناہوں کی گندگی ان سے دور ہو جائے گی۔ تو
جو بھی انسان کے اہل بیت ہیں، اپنے گھر والے، اس کی بیٹیاں، اس کی بیویاں، بہنیں، ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم دے اور نماز کا اور اللہ کی اطاعت کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر حکم دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس لیے تاکہ شیطان کی گناہوں کی گندگی تم سے دور کر دی جائے اور تم کو پاکیزگی عطا کی جائے جو کہ مکمل ہو۔